شکریہ۔ آن لائن ہوں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اہل علم و ادب، مہمانان گرامی، ملک کے ہر حصے سے بالخصوص بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اہل علم و دانش، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم نے اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام پہلی مرتبہ آن لائن توسیعی خطبات کا ایک سلسلہ آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے کا ایک حوالہ تو یہ ہے کہ حال ہی میں حکومت پاکستان کی طرف سے کفایت شعاری مہم کے تحت ایسی تقریبات کے انعقاد کو کم کرنے کا کہا گیا ہے جس پر بہت سے وسائل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس ہدایت کے مطابق بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس خیال سے بھی کہ ہم آن لائن سے پروگراموں کے ذریعے اپنے ان محترم، عزیز اور بہت اہم احباب اور اہل علم و دانش تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ہم سے بہت دور رہتے ہیں اور کسی وجہ سے مختلف وجوہات کی بنا پر بار بار یا کبھی بھی اکیڈمی میں تشریف نہیں لا سکتے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو پروگرام بنایا ہے، سب سے پہلے وہ توسیعی لیکچرز کا پروگرام ہے، ایکسٹینسو لیکچرز کا، جو ہر 15 روز کے بعد منعقد ہوا کریں گے۔ اور اس کے لیے وقت بھی ہم نے رات کا اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر، مصروفیات سے فارغ ہو کر اس پروگرام میں شریک ہو سکیں۔ یہ نشستیں ہر 15 دن کے بعد رات 8 سے 9:30 بجے پیش کی جائیں گی، اور ان نشستوں میں کوئی ایک بہت اپنے موضوع کے ماہر اور اہل علم شخصیت خطبہ پیش کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خطبے کی صدارت کے لیے اہل علم شخصیات موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ لائیو پیش کی جا رہی ہے، فیس بک پر لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے، تو جو احباب بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں، یہ ایک دعوت عام ہے۔ پوری دنیا سے، پورے ملک سے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور وہ اس سیشن میں سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آخر میں جب سوال جواب کا وقت دیا جائے گا تاکہ وہ ایک مکالمے کی فضا بھی قائم ہو سکے۔ خواتین و حضرات، ہمیں بے حد خوشی ہے کہ اس سلسلے کا آغاز بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم شاعر، نثر نگار، لغت نویس، ماہر لسانیات جناب سید ظہور شاہ ہاشمی کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ سید ظہور شاہ ہاشمی بلوچی ادب کا اہم حوالہ ہیں۔ اکادمی ادبیات پاکستان بلوچی زبان کا ایک ایوارڈ بھی ان کے نام سے دیتی ہے، جو ہر سال بلوچی ادب کی بہترین کتاب پر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بلوچی ادب کی خدمت کی ہے، گراں قدر خدمت کی ہے، اور ان خدمات کا دائرہ مختلف جہات پر محیط ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ماہر لسانیات تھے، لغت نویس تھے، اردو، عربی، انگریزی، فارسی پر بھی ان کو عبور حاصل تھا۔ بلوچی زبان کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل کے شاعر تھے۔ انہوں نے افسانوں کے انتخاب شائع کیے ہیں، ان کے خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، قواعد کی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اردو میں بلوچی زبان و ادب کی تاریخ انہوں نے مرتب کی ہے، اور بلوچی زبان کی لغت بھی انہوں نے مرتب کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تمام خدمات بغیر کسی مالی معاونت اور مدد حاصل کیے کی ہیں۔ ذاتی خرچ سے، ذاتی جیب سے انہوں نے ان کتابوں کی اشاعت کا اہتمام کیا، اور یوں اپنی زبان سے محبت کا ثبوت دیا۔ ان کا ناول نازک کے نام سے بلوچی زبان میں شائع ہوا، جو ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل ہی شائع ہوا تھا۔ اکادمی ادبیات پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اکادمی نے 1995 میں اس ناول کا ترجمہ شائع کیا تھا۔ اس سال 2026 میں سید ظہور شاہ ہاشمی کا 100واں یوم پیدائش ہے، اور ایک خیال کے مطابق آج یعنی 26 اپریل کو ان کی 100 سالہ سالگرہ ہے۔ تو آج ہم نے اس اہم دن کے اعتبار سے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور توسیع خطبات کا پہلا خطبہ سید ظہور شاہ ہاشمی کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے پاس بلوچی زبان و ادب،
براہوی زبان و ادب اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انتہائی اہم دانشور حضرات موجود ہیں۔ اس مجلس کی صدارت کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب علی عیسیٰ صاحب کو۔ علی عیسیٰ صاحب اس حوالے سے بہت اہم نام ہے کیونکہ انہوں نے سید ظہور شاہ ہاشمی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کے کارناموں کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی ادبی کتابوں کی اشاعت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے ایک اکیڈمی قائم کی ہے اور اس اکیڈمی کے زیر اہتمام سید ظہور شاہ ہاشمی کی کتابوں کی اشاعت ہوتی ہے اور ان کے کام اور پیغام کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ ان سے بڑھ کر یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں کہ وہ سید ظہور شاہ ہاشمی کے بارے میں ہونے والے خطبے کی صدارت کریں۔ تو علی عیسیٰ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں اس مجلس صدارت کے دوسرے رکن جناب ڈاکٹر عبد الکریم بریالی صاحب، جو اردو، انگریزی، بلوچی مختلف زبانوں کے اہم کے ماہر ہیں، اور ان کی خدمات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی خدمات کا ہر سطح پر اعتراف کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے قابل فخر دانشور ہیں ڈاکٹر عبد الکریم بریالی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبد الغفور شاد صاحب بطور مبصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا بلوچی زبان و ادب پر اور اس کی تاریخ پر بہت اہم کام ہے۔ ان کو بھی وہ تھوڑی دیر میں شاید ہمیں جوائن کریں گے، انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے وہ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر آج ہمارے ساتھ اس خطبے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر عبد الرزاق صابر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بلوچی اور براہوی زبان کے بہت ہی اہم لکھنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ اعتبار سے وہ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ماہر لسانیات ہیں، بلوچی زبان ادب کی تاریخ انہوں نے تحریر کی ہے۔ وہ آج ہمیں سید ظہور شاہ ہاشمی کے بارے میں ایک توسیع خطبہ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اس پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر زاہد حسین دشتی صاحب۔ تو میں ڈاکٹر زاہد حسین دشتی صاحب کے حوالے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے آپ تمام سینئر اہل قلم کا، دانشور حضرات کا، احباب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اپنا وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم بلوچی ادب سے اپنے جس توسیع خطبات کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آئندہ چل کر ہم سب کے لیے بہت ہی مفید اور دلچسپ سلسلہ ثابت ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اب ڈاکٹر زاہد دشتی صاحب کے میں اس پروگرام کو ان کے حوالے کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اپنا مائک ان میوٹ کیجئے گا پلیز۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اعتماد پہلا توسیع خطبہ بلوچی زبان ادب کے نامور محقق ماہر لسانیات سید ظہور شاہ ہاشمی کے 100 سالہ ولادت پر بہنوان بلوچی ادب کے فروغ میں سید ظہور شاہ ہاشمی کا کردار، یہ آن لائن پہلا توسیع خطبہ سلسلہ ہے جو کہ آپ نے محققین کا ذکر کیا، ان کا نام لیا۔ دان کے جل منتہی دریاہیں دلا ہاچ نبیت، پتہی بانوراں گلیں تنگیں پرداش نبیت، راجے کی ببیت گنگ نمانت نمانت، مانت پادار کی بزاں زندگاہ مردار۔ بلوچی زبان ادب کا نامور شخصیت سید ظہور شاہ ہاشمی ہمہ جہت تخلیقی شخصیت ہیں۔ انہوں نے شاعری، فکشن، لسانیات، تحقیق اور لغت سازی میں بنیادی کام کیے ہیں، بلکہ بیشتر اصناف ادب میں ان کا کردار بانی کی حیثیت سے ہے۔ وہ اپنی شخصیت میں ایک علمی و ادبی انجمن تھے۔ شاعری ان کا خصوصی میدان ہے، لیکن شاعری کے علاوہ انہوں نے بلوچی فکشن میں بنیادی تجربہ کیے۔ ان کا پہلا ناول جو کہ میڈم نے ذکر کیا، نازک، اور بلوچی افسانوں کا مجموعہ میرگن قابل ذکر ہیں۔ ان کی شعری و نثری تخلیقاتی سے بلوچی ادب نے جڑیں پکڑی اور شجر سائیدار کی شکل اختیار کی۔ ان کی کاوشوں سے آج بلوچی ادب کی مضبوط عمارت کھڑی ہے۔ سید ظہور شاہ ہاشمی ادبی آسمان کے اندھیروں میں ایک جلملاتا ستارہ ہے، ہماری مشکل اور پرکٹن راہوں کو جالنے والا چراغ۔ ان کی شاعری و نثر میں سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، رنگ بھی ہے، آہنگ بھی ہے۔ بلوچی غزل
کا وہ بادشاہ ہے. ان کی شاعری میں شہ مرید کا درد و سوز، جام دروں کا تغزل، ملا فاضل کا تخیل، عزت کا ترنم، مست کی سرمستی اور سیما کا خلوص نظر آتا ہے. تو میں ابھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلوچی براوی زبان کے نامور محقق، ماہر لسانیات، گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا توسیع خطبہ پیش کرے. ڈاکٹر عبدالرزاق صابر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.